آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ جس دروازے کو 40 طاقتور لوگ مل کر نہ اٹھا سکے، اس دروازے کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اکیلے اکھاڑ پھینکا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرحب کی جنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس نے نہ کبھی پوری زندگی میں نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ ہی کبھی حج و زکوٰۃ ادا کیا، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کالے چہرے کو حسین اور خوبصورت بنا دیا۔ آخر ایسا کیوں؟ آج کے اس ویڈیو میں انہی واقعات کا تذکرہ کرنے والے ہیں اور جنگ خیبر اور غزوہ ذات القرد کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 42 تک سن 6 ہجری کے واقعات کو بیان کر چکے، اب اس ویڈیو سے سن 7 ہجری کے واقعات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا 7واں سال، غزوہ ذات القرد۔ مدینہ کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھی۔ عبد الرحمن بن عیینہ فزاری جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرے کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباحہ، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا ہے، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے، اور حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ جنگ خیبر۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، یہاں تک کہ یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، ناعم، قموس، نزاد، نزار، صعب، وطیق، سلالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ غزوہ خیبر کب ہوئی؟ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سن 6 ہجری تھا یا سن 7 ہجری۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سن 6 ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں سن 7 ہجری شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم و صفر سن 6 ہجری کے تھے، واللہ اعلم۔ جنگ خیبر کا سبب۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤسا خیبر چلے گئے تھے ان میں سے حیی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا، اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملے کرنے والوں میں شامل رہے۔
ہوئی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا اور ابو رافع سلام ابن الحقیق کو سن 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگی اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ مسلمان خیبر چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت سبا بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی طرف اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیاں اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت ہی بلند آوازوں سے نعرے تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نائم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نزات اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموس تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نزات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر معرکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اسود رائی کی شہادت۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ عنہ اسی قلعہ کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ یہ بکریاں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ عملا قلیلا و اجیرا کثیرا، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمہ میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملی۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج و زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلامی لشکر کا ہیڈ کوارٹر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلے غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برداری سامانوں اور عورتوں کو بھی یہی رکھا تھا اور یہی سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھی اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مراقب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جانبازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعے کے فاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ کر دن بھر قلعے پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور کیوں کر فتح ہوتا، فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأُؤْتِيَنَّ الرَّایَةَ عِنْدَ رَجُلٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْتَاهَا، یعنی کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور وہ اللہ و رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، وہ اللہ و رسول کا محب ہے، وہ اللہ و رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔
لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی اور مرحب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنے کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاحی بطل مجرب، یعنی خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابتی کریہ المنظرہ، یعنی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تم طراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی، جس سے صفیں کی صفیں الٹ گئی اور یہودیوں کے مائے ناز بہادر مرحب، حارث، حسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ و رسول کا محب بھی ہے اور اللہ و رسول کا محبوب بھی۔ بے شک مولا کائنات رضی اللہ عنہ اللہ و رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نرغا کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نرغے سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرہ اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔